بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ یوسف سے میں نے بذات خود ملاقات کی۔ اس کے جسم پر لاتعداد زخموں کے نشانات تھے۔ یہ زخم اس نے میرے لیے کھائے تھے۔ سیٹھ جبار کے ہاں کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، میں نہیں جانتا صاحب کہ اسے کس طرح مجھ پر شک ہوا۔ بس ایک رات اس کے آدمی مجھے پکڑ کر اس کے سامنے لے گئے۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ تم پرنس دلاور کے آدمی ہو۔ میں نے کہا، کون دلاور؟ میں تو آپ کا خادم ہوں۔ تو وہ بولا، دیکھو یوسف، تمہارے بارے میں تفصیل معلوم ہو چکی ہے، اب خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تم ایک عام سے آدمی ہو۔ ظاہر ہے ضرورت ہی نے تمہیں اس کا غلام بنایا ہوگا۔ تمہاری ساری ضرورتیں یہاں سے بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں بتاؤ۔ بس اس کے بعد اس کے آدمیوں نے مجھ پر تشدد شروع کر دیا۔ پھر پولیس والوں کو بلا کر انہوں نے ایک سادہ کاغذ پر مجھ سے دستخط کرا لیے، اور اس کے بعد پولیس مجھے لے گئی۔ پھر ہمارے آدمیوں نے مجھے پولیس کی گاڑی سے نکال لیا۔ میں نے عدنان کی طرف دیکھا۔ اس کی خوش بختی اور زندگی تھی جناب کہ سیٹھ جبار اس واقعے کو اس کے ذریعے ہوا دینا چاہتا تھا، ورنہ اس بیچارے کو قتل کر دیا جاتا۔ تمہارے اہل خاندان ہیں؟ میں نے یوسف سے پوچھا۔ جی صاحب، بیوی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ میں پھر عدنان سے مخاطب ہوا۔ کیا خیال ہے عدنان؟ سیٹھ جبار کے ایما پر پولیس اسے تلاش نہیں کرے گی؟ کر رہی ہے جناب۔ اسے اس شہر سے نکال کر کسی دوسرے شہر پہنچا دو اور اسے اتنی رقم دے دو کہ یہ وہاں اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ فی الحال اس کا علاج کراؤ۔ تعمیل ہوگی پرنس، عدنان نے کہا۔ پھر وہ یوسف کو باہر چھوڑ آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا خیال ہے عدنان؟ سیٹھ جبار اب چھوٹے چھوٹے سہارے نہیں تلاش کرنے لگا ہے؟ کیا یہ اس کی ذہنی طور پر دیوالیہ ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ ابھی تو اسے اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا سر، عدنان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سائے سے بھی خوفزدہ ہو جائے۔ میں اسے ذہنی مریض بنا دینا چاہتا ہوں۔ بہت جلد ایسا وقت بھی آنے والا ہے۔ میرے آدمی نئی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک اور آئیڈیا ہے سر۔ وہ کیا؟ حکومت ایک نیم فوجی ادارہ قائم کر رہی ہے۔ اس کے لیے سرمایہ داروں کو نجی طور پر سرمایہ کاری کی پیشکش کی جانے والی ہے۔ تقریباً 6 کروڑ کا منصوبہ ہے۔ سیٹھ جبار اس میں ایک بڑا شیئر لینے کی پیشکش کر چکا ہے۔ 6 کروڑ؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ جی۔ کچھ اندازہ ہے کہ سیٹھ جبار اس میں کتنا سرمایہ لگا رہا ہے؟ تقریباً 3 کروڑ کا۔ لیکن سر، اگر ہم اس میں سب سے بڑے شیئر ہولڈر بن جائیں تو ہماری بہت بڑی ساکھ بن جائے گی۔ ایک طرح سے ہمیں سرکاری حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ لیکن سرمایہ بہت ہے عدنان۔ وقت بھی کافی ہے جناب، سرمایہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں آپ اس منصوبے کو آگے بڑھائیں۔ ہم اپنے طور پر بھی یہ سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہوگی کہ دوسرے ذرائع استعمال کیے جائیں۔ تم مطمئن ہو؟ بالکل جناب، یہ منصوبہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا، عدنان نے پراعتماد لہجے میں کہا، اور میں گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں عدنان، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حاضر ہوں پرنس۔ میرے لیے تم نے بہت کچھ کیا ہے، اتنا کچھ کہ میرے خیال میں میرے بہت سے منصوبے صرف تمہاری وجہ سے پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں۔ تم مجھ سے الگ رہ کر بھی یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ پرنس کا حکم ہے کہ میں اس بات کا جواب دوں؟ عدنان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، صرف ایک دوستانہ خواہش۔ میرے لیے خواہش بھی بہت بڑا اعزاز ہے پرنس۔ عقیدت کی کوئی قیمت ہوتی ہے پرنس؟ میرے خیال میں نہیں۔ مجھے ایک ایسے انسان کی خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو میری نگاہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ سیٹھ جبار بہت بڑا سرمایہ دار ہے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ہمارے حالات بہت اچھے تھے۔ میں نے کینیڈا میں تعلیم حاصل کی۔ یہاں میرے والدین رہتے تھے۔ میرے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن کسی مرحلے پر سیٹھ جبار سے ان کی ٹھن گئی۔ اس نے دولت کے بل پر انہیں تباہ کر دیا اور انہیں خودکشی کرنا پڑی۔ میری والدہ اس غم میں چل بسیں۔ ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ جب مجھے ان حالات کا علم ہوا تو میں دیوانہ ہو گیا۔ میں نے قسم کھائی کہ اس افریت سے انتقام ضرور لوں گا۔ یہی جذبہ لے کر میں وطن واپس آیا تو سیٹھ جبار میرے استقبال کے لیے تیار تھا۔ میرے سامان سے ہیرے برآمد ہوئے جو اٹلی کے ایک میوزیم سے چرائے گئے تھے، اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔
انٹرپول مجھے اٹلی لے گئی۔ ہیروں کی چوری کے سلسلے میں 2 قتل بھی ہوئے تھے۔ میرا دوہرا جرم تھا۔ چنانچہ مجھے موت کی سزا سنا دی تھی، لیکن سزائے موت پر عمل درآمد سے صرف 2 گھنٹے قبل مجھے بچا لیا گیا، اور مجھے بچانے والی وہ شخصیت تھی جس نے بعد میں مجھے بے حد متاثر کیا۔ بہرحال میری زندگی اس کی رہین منت تھی۔ اس نے کسی لالچ کے بغیر مجھے بچایا تھا، اس لیے میں نے اس کی غلامی قبول کر لی۔ پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخصیت پرنس دلاور کے ایما پر کام کر رہی ہے اور پرنس سیٹھ جبار کا دشمن ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ چنانچہ میں بھی پرنس کے خادموں میں شامل ہو گیا۔ ذاتی طور پر میں مر چکا ہوں پرنس، اور کسی مردے کو زندگی کے لوازمات کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے دولت میرے لیے بے مقصد ہے۔ میں صرف اپنے محسن کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اوہ، تو پروفیسر شیرازی کے احسانات تم پر بھی ہیں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ یہ نام تو انسانیت کی ضمانت ہے پرنس، اور میں آپ کی تقدیر پر رشک کرتا ہوں کہ اس جیسا انسان آپ کا عقیدت مند ہے۔ پروفیسر آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بے حد متاثر نظر آتے ہیں، تو پھر مجھے آپ سے محبت کیوں نہ ہوتی؟ ٹھیک ہے عدنان، ہمارا مقصد ایک ہے۔ ہم صرف سیٹھ جبار ہی نہیں بلکہ اس جیسے دوسرے شیطانوں کے بھی دشمن ہیں۔ میں ایک اور کام تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں عدنان۔ ضرور جناب، حکم کیجیے۔ سیٹھ جبار کا ایک اور خاص آدمی بھی تھا جس کا نام طارق تھا۔ میں اسے جانتا ہوں۔ میرے سامان میں ہیرے شامل کرنا اسی کا کام تھا۔ میں نے اسے زندگی کی دلچسپیوں سے محروم کر دیا ہے، اور وہ یورپ کے کسی اسپتال میں پڑا موت کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے علم ہے پرنس، سیٹھ جبار کے لیے وہ بلیک میلنگ کا کام بھی کرتا تھا۔ میں نے اس کے قبضے سے بہت سا بلیک میلنگ سٹاف حاصل کیا تھا، جس میں سے کچھ میں نے ضائع کر دیا تھا اور کچھ میرے پاس محفوظ ہے۔ تم اس کا جائزہ لو۔ اگر اس میں کچھ لوگ ایسے نظر آئیں جنہیں پریشان کرنا ہمارے حق میں سود مند ہو تو اسے استعمال کرو، اور اگر اس میں کچھ لوگ واقعی مظلوم ہوں تو ان کا مواد ضائع کر دو۔ بڑا بروقت استعمال ہوگا سر۔ آپ وہ سب کچھ میرے حوالے کر دیں، کل تک مل جائے گا تمہیں۔ بہتر جناب، اب مجھے اجازت ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ عدنان، میں نے مصافحہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر غور و خوض کے بعد میں نے فینی کے ذریعے سائمہ روشن علی کو طلب کیا اور پھر عظمت کو رنگ کیا۔ تمہارا دوست بول رہا ہے، میں نے کہا۔ اوہ، فرمائیے پرنس۔ عظمت، کچھ فائل اور کاغذات میں نے ایک بینک کے لاکر میں رکھوائے تھے، تمہیں یاد ہیں؟ ضرورت مندوں کی رسی؟ عظمت نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، یاد ہیں۔ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ بینک کا وقت تو نکل چکا، کل دن میں کسی وقت۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ وہ بھیا، امی جان کچھ بیمار ہیں، آپ سے ملاقات کی خواہش مند تھیں۔ عظمت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ رات 9 بجے پہنچ جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اگر فرصت ملے تو، اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ اور کوئی خاص بات؟ بس اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، عظمت نے جواب دیا، اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی وقت فینی سائمہ روشن علی کو لے کر آ گئی۔ میں نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مس سائمہ، میں آپ کی توجہ ایک گورنمنٹ پروجیکٹ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حکومت نے پچھلے دنوں ایک نیم فوجی ادارے کے قیام کا اعلان کیا ہے، جس میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے ابھی اس کی تفصیلات سامنے نہ آئی ہوں۔ بہرحال آپ اس سلسلے میں معلومات حاصل کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ادارے میں تمام سرمایہ کاری ہماری ہو۔ آپ اس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل کر کے مجھے رپورٹ دیں۔ آپ مطمئن رہیں، ہماری پوری مشینری مصروف ہو جائے گی، اور ابتدائی رپورٹ کل دوپہر تک پیش کر دوں گی۔ میں نے اسی لیے آپ کو زحمت دی تھی، فون پر یہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ بہتر تھا جناب، اب آپ جا سکتی ہیں، میں نے کہا، اور اٹھ گیا۔ شام تک کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ رات کو میک اپ کر کے عظمت کی طرف چل پڑا۔ طاہر اور اعظم دوسری گاڑی میں میرے پیچھے تھے۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی تھی، اب یہ ضروری ہو گیا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر میں محتاط رہنا چاہتا تھا۔ عظمت نے گھر میں میری آمد کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، چنانچہ سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ فرحت اللہ صاحب اور دوسرے لوگوں نے اسی خلوص اور محبت سے میرا استقبال کیا جو ان کا خاصہ تھا۔ چائے پینے کے بعد فرحت اللہ صاحب نے کہا، منصور بیٹے، عظمت کی شادی کے سلسلے میں تمہارا کچھ وقت لینا چاہتا تھا۔ حاضر ہوں، میں نے خلوص سے کہا۔ بھائی، دراصل میں عظمت کی شادی کچھ اور پہلے چاہتا ہوں، اب انتظار برداشت نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیوں یہ احساس ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ زیادہ دیر سود مند نہ ہوگی۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، جب ایک کام کرنا ہی ہے تو کیا پہلے کیا بعد میں۔ پروفیسر شیرازی سے اس سلسلے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ تم ہی کرو گے؟ ہاں ہاں، میں ہی کر لوں گا۔ کیوں نہ ہم لوگ اسی وقت ان کے گھر چلیں؟ تو چلو نا میاں، اس میں کون سی تیاری کرنی ہے؟ میں بھی چلوں گی، بیگم فرحت اللہ بولیں۔ ہاں بھائی،
تمہارے بغیر محفل مکمل کہاں ہوتی ہے؟ چلو تیار ہو جاؤ، فرحت اللہ صاحب نے کہا۔ زندگی کے یہی لمحات تو میرے اپنے تھے، ورنہ اپنی دوسری حیثیت کو تو میں قرض کی زندگی سمجھتا تھا، صرف ایک فرض تھا جو مجھے سونپا گیا تھا۔ عظمت، میں نے آہستہ سے کہا، تم بھی چلو۔ ذرا زور سے کہیے، عظمت مسکرا کر بولا، تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں کہ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ بڑے بے شرم ہو، میں ذرا اونچی آواز میں بولا۔ ابھی سے سسرال پہنچ جاؤ گے؟ خاموشی سے گھر میں بیٹھو۔ عظمت ہنسنے لگا۔ فرحت اللہ صاحب شیروانی وغیرہ پہننے چلے گئے تو عظمت بولا، وہ فائل میں کل نکال لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ان باتوں میں اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ حالات نے مجھے پرنس دلاور بنا دیا ہے عظمت، ورنہ میں صرف منصور ہوں، لوگ مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں پائے۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے بھائی؟ ہم تیار ہیں، فرحت اللہ صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ بیگم صاحبہ بھی ساتھ ہی تھیں۔ ہم باہر نکل آئے۔ فرحت اللہ صاحب نے راستے میں مٹھائی کے ڈبے خرید لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم پروفیسر شیرازی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ وہاں ہنگامے ہی ہنگامے تھے۔ عام طور سے یہ لوگ دیر تک جاگتے رہتے تھے۔ ہماری آمد کو ان لوگوں نے حیرت اور مسرت سے دیکھا اور پروفیسر شیرازی کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ سمجھ گیا، لڑکے والے آئے ہیں، آئیے آئیے، پروفیسر شیرازی نے پرتپاک انداز میں کہا۔ گل اور سرخاب بیگم فرحت اللہ کو اندر لے گئیں اور ہم ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ بھائی سب کو یہیں بلا لو، تکلف کا دور گزر چکا ہے، اب تو ہر کام مشترک ہے، فرحت اللہ صاحب نے کہا۔ میاں فرحت اللہ، بلکہ میاں سمدھی، آپ تو بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں۔ بہر صورت ٹھیک ہے، حسینہ سب سے کہہ دو کہ ادھر ہی آ جائیں۔ اور سنو، تم لڑکے والوں کی خاطر مدارات کا انتظام کرو، پروفیسر شیرازی نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سب مسکراتے ہوئے ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ مٹھائی کے ڈبے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ لڑکے والے کسی خاص سلسلے میں آئے ہیں۔ مگر منصور صاحب، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ گل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بی بی، میں اس وقت لڑکے والوں کے ساتھ آیا ہوں۔ بھائی آپ کے دوہرے مزے ہیں، ذرا سی دیر میں ادھر، ذرا سی دیر میں ادھر، کبھی آپ لڑکی والے اور کبھی لڑکے والے۔ ہاں، میں 50-50 ہوں، میں نے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ تو جناب 50-50 صاحب، اس وقت لڑکے والوں کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ شادی کے وقت کو اور ذرا مختصر کر دیا جائے، یعنی درمیانی وقفہ ختم کر کے جلد از جلد تاریخ طے کر لی جائے اور ان دونوں کا جھگڑا نمٹا دیا جائے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، پروفیسر شیرازی نے کہا۔ ہے پروفیسر صاحب، سب سے بڑا جھگڑا تو ابھی طے ہونا باقی رہ گیا ہے۔ وہ کیا؟ ایجاب و قبول کا۔ فرحت اللہ صاحب چاہتے ہیں کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں اور لڑکی جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جائے۔ تو یہاں کس کو انکار ہے؟ پروفیسر شیرازی نے کہا۔ کیوں گل، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں منصور، ہمارے انتظامات مکمل ہیں اور فرحت اللہ صاحب بھی ظاہر ہے مطمئن ہونے کے بعد ہی یہ سب کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ بس تو پھر 2-4 دن کے اندر اندر کی کوئی تاریخ مقرر کر لی جائے۔ میں فرحت اللہ صاحب سے متفق ہوں، اس لیے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اور کن حالات کا شکار ہو کر میں کسی کام میں مصروف ہو جاؤں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کام سے نمٹ لیا جائے۔ بس تو ٹھیک ہے، آج پیر کا دن ہے، جمعے کا دن اس تقریب سعید کے لیے مناسب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں سادگی سے نکاح کر کے دلہن کو رخصت کر دیا جائے، فرحت اللہ صاحب نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی خوشیوں کو میرے غم کے بوجھ تلے دبا دیا ہے اور شاید اس قدر سادگی بھی اختیار نہ کی جاتی۔ بہرطور میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے طور پر خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ ان کے خلوص کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔ چنانچہ سب کچھ طے پا جانے کے بعد پروفیسر شیرازی نے فرحت اللہ صاحب اور ان کی بیگم کو اپنی گاڑی میں گھر پہنچا دینے کی پیشکش کر کے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، لیکن میں رہائش گاہ پر واپس آ گیا۔ دوسرے دن سائمہ روشن علی نے مجھے وہ کاغذات دکھائے جو اس نے تیار کرائے تھے۔ یہ کاغذات اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں تھے۔ اس نے تمام تر معلومات حاصل کر لی تھیں اور دن کو 10 بجے یہ تمام کاغذات وزارت داخلہ میں داخل کرائے جانے تھے۔ شام کو تقریباً 4 بجے مجھے فینی کا فون موصول ہوا۔ اس نے بتایا، سر، ہوم سیکرٹری آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے پی اے نے آپ سے ملاقات کا وقت مانگا ہے، کیا وقت دے دوں ان کو؟ میرے خیال میں 6 بجے کا وقت مناسب ہوگا۔ بہتر ہے، فینی نے جواب دیا۔ پھر میں خود کو اس گفتگو کے لیے تیار کرنے لگا۔ پتہ نہیں ہوم سیکرٹری مجھ سے کیا گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ خیال تھا کہ وہ اسی پیشکش کے بارے میں سوالات کریں گے اور میرا یہ خیال درست ہی نکلا۔
6 بجے مجھے ہوم سیکرٹری کا فون موصول ہوا۔ بڑے خوش خلق اور نرم گفتار انسان تھے۔ ہیلو پرنس، آپ تو شہر والوں کے لیے ایک آئیڈیل بن گئے ہیں، ایک ایسی پراسرار شخصیت جس کے بارے میں کہانیاں گھڑی جا سکتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، بس زندگی کی مصروفیات نے اتنا الجھا رکھا ہے کہ عام جگہوں پر نہیں پہنچ پاتا۔ نہیں بھائی، میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ بعض اوقات مصروفیات انسان کو سپر نیچرل بنا دیتی ہیں، جبکہ وہ بظاہر اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت نہیں پاتا۔ لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ حکم دیجئے جناب۔ لفظ درخواست استعمال کر کے آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ پرنس، کل شام 7 بجے میرے ہاں ایک تقریب ہے جس کا دعوت نامہ آپ کی خدمت میں ارسال کر دیا گیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے اسے بھی ردی کی ٹوکری میں ڈلوا دیا ہوگا۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ وہ دعوت نامہ اس ٹوکری سے نکلوا لیں۔ ہوم سیکرٹری نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ کیا تقریب ہے محترم؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نجی تقریب ہے، میری بیٹی کی سالگرہ ہے، اور یہ سالگرہ ہر سال ہی منائی جاتی ہے، لیکن اس بار اگر پرنس دلاور اس تقریب میں شامل ہو جائیں تو اسے ایک نیا رنگ مل سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کسی تقریب میں شریک نہیں ہوتے، لیکن اس طرح اگر آپ میری عزت افزائی کریں تو میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ درخواست کا لفظ میں نے اسی لیے استعمال کیا تھا کہ اسے رد نہ کیا جائے، ہوم سیکرٹری نے کہا۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، کسی پرائیویٹ تقریب میں شرکت میرے لیے سود مند ہوگی یا نہیں، لیکن اچانک میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ پرنس دلاور کے اس طلسمی خول کو توڑ دینا چاہیے۔ ابھی تک یہ بند کیفیت کوئی خاص منافع نہیں دے سکی تھی، اب ذرا باہر کی دنیا کو بھی دیکھ لیا جائے۔ ممکن ہے میرے اس طرح نگاہوں سے اوجھل رہنے کو میری کسی کمزوری پر محمول کیا جاتا ہو، اس لیے اب زندگی میں کوئی نیا رنگ شامل ہونا چاہیے۔ بہتر ہے میں کل 7 بجے حاضر ہو جاؤں گا۔ کیا واقعی پرنس؟ عین وقت پر مجھے کوئی ایسی اطلاع تو نہیں ملے گی کہ پرنس مصروف ہو گئے ہیں؟ نہیں جناب، آپ کا حکم میرے لیے اس قدر بے وقت نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ بہت بہت شکریہ پرنس، یہ تو تھی ذرا ذاتی قسم کی بات چیت۔ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ایک حیرت انگیز پیشکش موصول ہوئی ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ محکمہ جو ابھی نیم فوجی ادارے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، آپ کی اس پیشکش پر متحیر رہ گیا ہے۔ فوری طور پر مجھ سے رابطہ قائم کیا گیا اور میں نے یہ اطلاع وزیر داخلہ کو پہنچا دی۔ جی محترم، میں پورے خلوص سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس ادارے کی ضروریات میں مکمل طور پر پوری کرنا چاہتا ہوں، اور اس سرمایہ کاری کا کوئی ناجائز منافع درکار نہیں ہے۔ سرمایہ کاری کے منافع کے طور پر جو رقم سرکاری طور پر مخصوص کی جائے گی، میں اس کی صرف چوتھائی رقم قبول کروں گا۔ باقی 75% رقم میں اس ادارے کے بہبود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پرنس، آپ نے اپنی اس پیشکش پر غور کیا ہے؟ جی ہاں، اگر خلوص کی کسوٹی آپ کے پاس ہے تو آپ میرے ان الفاظ کو پرکھ لیجئے۔ میں اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے ہر منصوبے میں دل و جان سے دلچسپی لینے کا خواہش مند ہوں۔ براہ کرم میری اس پیشکش پر کسی قسم کا شبہ نہ کیا جائے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں پرنس؟ آپ کا جو مقام سرکاری حلقوں میں ہے، اس کے تحت بھلا کون آپ کے خلوص پر شک کر سکتا ہے؟ بلکہ ہم لوگ حیران ہیں کہ اس دور میں بھی آپ جیسے انسان موجود ہیں۔ آپ نے ایک بار پھر مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ کل کے بارے میں نے سوچا تھا کہ بہت کم وقت اپنی سرکاری مصروفیات میں گزاروں گا، لیکن آپ نے جو پیشکش کی ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ میرا کل کا کام گیا۔ نہیں محترم، یہ صرف میرے خلوص کا اظہار ہے، اور میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ میری پیشکش پر غور کیا جائے۔ اس میں بھلا غور کرنے کی کیا بات ہے؟ میں سرکاری طور پر نہیں بلکہ نجی طور پر اس بات کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ اس پورے پروجیکٹ کا سرمایہ کار صرف آپ ہی کو منتخب کیا جائے گا، خواہ اس کے لیے ہمیں اس سے بھی بہتر شرائط موصول ہوں۔ میں تھوڑی دیر بعد وزیر داخلہ سے اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں کہ میری درخواست پر مخلصانہ انداز میں غور کیا جائے گا۔ آپ کی درخواست تو میں نے دل و ذہن میں اتار لی، لیکن میری درخواست کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں۔ اوہ، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں محترم، میں نے کہا، اور ہوم سیکرٹری نے ہلکا سا قہقہا لگا کر فون بند کر دیا۔ بڑی مسرت آمیز گفتگو تھی۔ اس فوجی ادارے کے قیام کے سلسلے میں یقینی طور پر بہت بڑے منصوبے لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گے، بڑی زبردست منافع خوری کے پروگرام بنائے جا رہے ہوں گے، بہت سے لوگ دانت تیز کر رہے ہوں گے اور لاکھوں کو کروڑوں بنانے کے خواب دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے سیٹھ جبار جیسی فطرت رکھنے والے منافع خوروں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور ان کی ساری امیدیں خاک میں ملا دی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ اب ہوم سیکرٹری اس سلسلے میں کوئی مؤثر قدم اٹھائیں گے۔ پھر میں نے فینی کو بلا کر اگلے روز کا پروگرام بتایا تو وہ متحیر رہ گئی۔ آپ اس تقریب میں شریک ہوں گے پرنس؟ ہاں فینی،
اب میں اس خول سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ مناسب ہوگا پرنس؟ ہاں فینی، میں اپنے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی چاہتا ہوں، اور پھر مجھے کچھ لوگوں سے ملنا بھی ہے۔ ممکن ہے اس تقریب میں سیٹھ جبار بھی آئے۔ بہرحال وہ بھی سرمایہ دار ہے اور ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آپ یقیناً بہتر سمجھتے ہوں گے پرنس۔ میرے لیے آپ کیا حکم ہے؟ کیا ہمیں اس تقریب کا دعوت نامہ ملا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، حسب معمول میں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا، اسی لیے آپ کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی۔ لیکن فینی، اب تم میرے کل کے پروگرام اس طرح ترتیب دو کہ شام 7 بجے کے بعد میں فارغ رہوں، اور ہوم سیکریٹری کی بیٹی کو دینے کے لیے تحفے کا انتخاب میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ بہتر ہے، میں یہ سارے کام کر لوں گی پرنس۔ اس کے علاوہ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے لباس کا انتخاب بھی میں ہی کروں۔ ٹھیک ہے فینی، یہ سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور فینی سر جھکا کر چلی گئی۔ میں اس دلچسپ تقریب کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہرطور یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا جس میں مجھے بہت زیادہ الجھنا پڑتا۔ شام کو سائمہ روشن علی نے میرے سامنے وہ کاغذات پیش کیے جن کے ذریعے میری طرف سے اس منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وزارت دفاع کی طرف سے ایک استفساریہ نوٹ بھیجا گیا ہے جس میں سرمایہ کاری کی تمام تفصیلات تحریری طور پر طلب کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا تم نے وہ تحریری جواب تیار کر لیا ہے؟ جی ہاں جناب، بس آپ کے دستخط کرانا تھے، سائمہ نے جواب دیا، اور ایک خوبصورت فائل میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے ان کاغذات پر اپنی منظوری دے دی۔ سائمہ روشن علی نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، جناب یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، اس کی تفصیل جب اخبار میں آئے گی تو تہلکہ مچ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد سائمہ کاغذات لے کر چلی گئی تو میں نے عظمت سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو عظمت، شادی کی تیاری زبردست پیمانے پر ہو رہی ہوگی۔ نہیں بھیا، میں تو فارغ ہوں، جو کچھ کر رہی ہیں امی ہی کر رہی ہیں۔ وہ فائل لے آیا ہوں اور اس الجھن میں تھا کہ آپ کو کیسے پہنچاؤں۔ ٹھیک ہے عظمت، میں طاہر کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، فائل اس کے حوالے کر دینا۔ بہتر ہے، اور کوئی خاص بات ہو تو بتاؤ۔ نہیں، باقی سب ٹھیک ہے، عظمت نے جواب دیا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں نے طاہر کو بلا کر ہدایات دیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے عدنان کو فون کیا اور اسے بتایا کہ کاغذات پہنچنے والے ہیں، اگر کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو میرے پاس چلا آئے۔ میں حاضر ہو رہا ہوں پرنس، عدنان نے جواب دیا۔ طاہر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے عدنان بھی پہنچ گیا۔ ہم نے 2 گھنٹے تک ان کاغذات پر غور کیا۔ ان میں کئی نام ایسے تھے جو بہت کارآمد ثابت ہو سکتے تھے، یعنی ان کاغذات کے عوض ان لوگوں سے بڑی بڑی رقومات طلب کی جا سکتی تھیں۔ عدنان اس سلسلے میں دلچسپ پروگرام بناتا رہا۔ آخر میں نے اس سے کہا، تم جس طرح چاہو ان کاغذات کو استعمال کرو، مجھے بس سرمایہ درکار ہے۔ بالکل مناسب جناب، اس کے علاوہ میں خود بھی چونکہ ذہنی طور پر مصروف رہا ہوں، اس لیے ایک اطلاع پیش خدمت ہے، عدنان نے کہا۔ ہاں ہاں کہو۔ پرنسس فورسیا، جن کا تعلق ایک افریقی علاقے سے ہے اور جو ایک معزول صدر کی صاحبزادی ہیں، یہاں آ رہی ہیں۔ ان کے پاس اعلیٰ پائے کے کچھ ہیرے ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہیں۔ ان ہیروں کی شہرت تقریباً سارے یورپ میں پھیلی ہوئی ہے۔ یورپ کے بڑے بڑے سرمایہ دار ان ہیروں کو خریدنے کی پیشکش کر چکے ہیں، لیکن پرنسس فورسیا نے انہیں فروخت کرنا پسند نہیں کیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ پرنسس فورسیا کے وہ ہیرے چرانے کی فکر میں ہیں۔ ہیروں کی مالیت کا اندازہ $2 کروڑ لگایا گیا ہے، اور $2 کروڑ کا مطلب سمجھتے ہیں پرنس؟ عدنان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اوہ، تو مطلب ہے کہ… جی ہاں پرنس، میرا یہی مطلب ہے۔ جب ہم سب کام کر رہے ہیں تو اس طرف کیوں نہ توجہ دی جائے؟ کیا یہ مناسب ہوگا؟ پرنس، اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو کوئی دوسرا گروہ کامیاب ہو جائے گا، جبکہ ہم ان ہیروں سے اپنی مالی مشکلات پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے عدنان۔ وہ کیا؟ یوں کرو کہ تم پرنسس فورسیا پر نظر رکھو اور انتظار کرو کہ کوئی گروہ ان کے ہیرے اڑانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس گروہ سے ہیرے حاصل کر لیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ عدنان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تشویش کے آثار پھیل گئے، پھر وہ مسکرا کر بولا، اگر ہم اس گروہ سے ہیرے چھیننے میں کامیاب نہ ہو سکے تو… یہی تو ہماری برتری کا اظہار ہوگا عدنان۔ اس گروہ کو ہیرے ہضم کر لینے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دراصل پرنسس فورسیا کے بجائے اس گروہ پر نظر رکھیں گے۔ اس مشن میں خود بھی پیش رہنا چاہتا ہوں۔ بہتر پرنس، میں اس پروگرام کو باقاعدہ ارینج کروں گا اور آپ کو اس سے باخبر رکھوں گا۔ پرنسس فورسیا پر نگاہ رکھو کہ وہ کب پہنچ رہی ہیں اور کہاں قیام کریں گی۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل ہونا ضروری ہیں۔ میں نے کہا، یقیناً پرنس، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہیں گے۔ اوکے عدنان، خدا حافظ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا
اور عدنان بھی اٹھ گیا۔ ان تمام ہنگاموں میں نہ جانے میرا ذہن کیسے کام کر رہا تھا۔ بعض اوقات مجھے خود بھی حیرت ہونے لگتی تھی، لیکن میں یہ کہہ کر خود کو تسلی دے لیا کرتا کہ حالات ہی مجھے اس سمت لائے ہیں، میں برا نہیں تھا، حالات ہی برے تھے۔ فینی کی فطرت میرے لیے بڑی عجیب سی تھی۔ پہلے بھی اس نے ایک بار مجھے متحیر کر دیا تھا۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت کی مالک تھی، میں تو اسے موڈی ہی کہہ سکتا تھا۔ اس نے میری تیاری میں اتنا اہتمام کیا تھا کہ مجھے شرم سی آنے لگی تھی۔ اس نے ایک بہت ہی شاندار لباس میرے لیے منتخب کیا تھا، قمیص، جوتے، غرضیے، ہر چیز۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن شام 6 بجے وہ میرے پاس پہنچ گئی، بدلے بدلے سے موڈ میں نظر آ رہی تھی، آنکھوں میں شوق چمک تھی۔ پرنس، 6 بج گئے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں فینی، کیوں، خیریت؟ تیاری نہیں کریں گے ابھی سے؟ ہاں، میں آپ کو تیار کرنے آئی ہوں۔ تم؟ ہاں پرنس، اور اس سلسلے میں آپ کی مداخلت پسند نہیں کروں گی۔ اس کے اس جملے پر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تو کچھ جواز ہی نہ رہا بولنے کا۔ جی ہاں، کبھی کبھی ہمیں یہ حق ضرور ملنا چاہیے۔ تو ہے نا بھائی، ہم نے کب انکار کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے شیو بنائی اور اس کے بعد فینی میرے چہرے پر کچھ لوشن ملنے بیٹھ گئی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ فینی، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خاموش رہیے بس، اس نے اس انداز میں کہا کہ میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ اس قدر بے تکلفی سے کبھی مخاطب نہیں ہوئی تھی، لیکن یہی تو میری کمزوری تھی۔ اپنائیت کا ہر جملہ مجھ پر اثر انداز ہوتا تھا، خواہ وہ کسی بھی شکل اور کسی بھی کیفیت میں ہو۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور فینی اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ اس وقت بالکل بدلی ہوئی تھی اور اتنی بے تکلفی سے میرے چہرے کی مرمت کرنے میں لگی ہوئی تھی جیسے اس کا مجھ سے کوئی بہت ہی گہرا ناطہ ہو۔ کافی دیر تک اپنے کام میں مصروف رہنے کے بعد اس نے میری جان چھوڑی۔ پھر میں لباس تبدیل کرنے کے لیے اٹھا تو وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، پرنس، میں باہر موجود ہوں، لباس تبدیل کر لیں تو مجھے آواز دے لیجیے گا۔ گویا ابھی کام باقی ہے مس فینی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا اور مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ عجیب سا والہانہ پن اور اپنائیت تھی اس کے انداز میں۔ میں نے لباس تبدیل کر کے ٹائی باندھی اور اسے آواز دی۔ فینی نے اندر آ کر ناقدانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر برش سے میرے بال سنوارے، ٹائی کی گرہ درست کی اور پھر کوٹ پہننے میں میری مدد کی۔ شکریہ فینی، میں نے کوٹ پہننے کے بعد کہا۔ وہ جھکی اور رومال سے میرے جوتے صاف کرنے لگی۔ ارے ارے، میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ ناجائز حدود میں داخل ہونے لگا ہے۔ جی نہیں، میں جائز و ناجائز حدود کا تعین کر چکی ہوں، اس نے جواب دیا۔ بہرطور میں تمہارا شکریہ ادا کر کے تمہارے اپنائیت کے جذبے کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، میں نے کہا تو فینی نے چونک کر عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ پرنس، براہ کرم ان تمام حرکات کو گستاخی پر محلول نہ کریں، بس میرا جی چاہا تھا کہ آپ کو بناؤں، سنواروں، اس لیے خود کو باز نہ رکھ سکی اور اس کے لیے میں نے اپنی ملازمت بھی داؤ پر لگا دی۔ فینی، کیا تم نے مجھے اتنا ہی درندہ صفت پایا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ایک انسان کی حیثیت سے میں آپ کی اتنی عزت کرتی ہوں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال پرنس، 6:45 بج رہے ہیں اور آپ کو ٹھیک 7 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں بھی پرنس کی انفرادیت قائم رہے۔ اور وہ تحفہ؟ میں نے پوچھا۔ گاڑی میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ باہر میری بہت ہی شاندار، لمبی اور چمچماتی ہوئی کار موجود تھی۔ باوردی ڈرائیور نے لپک کر میرے لیے کار کا دروازہ کھول دیا۔ طاہر اور اعظم میرے اعتراف میں کھڑے تھے۔ میں نے محسوس کیا وہ دونوں پوری طرح مسلح تھے۔ میں کار میں بیٹھ گیا تو طاہر اور اعظم بھی ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ راستے میں طاہر نے بتایا، ہمارے ساتھی اعتراف میں موجود ہیں، آپ بالکل مطمئن ہو کر تقریب میں شرکت کریں۔ تھوڑی دیر بعد کار ہوم سیکرٹری کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ گیٹ پر مسلح پولیس متعین تھی۔ مہمان آ رہے تھے۔ کوٹھی کے بہت بڑے لان پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہوم سیکرٹری خود گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ میری کار کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے میں پہلی بار کسی ایسی جگہ آیا تھا۔ طاہر اور اعظم جلدی سے نیچے اترے تھے۔ ڈرائیور نے گھوم کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور میں باہر آ گیا۔ ہوم سیکرٹری شاید صورتحال کا اندازہ لگا چکے تھے۔ وہ کسی قدر متجسس انداز میں چند قدم آگے بڑھ آئے۔ میں پروقار انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ طاہر اور اعظم کار کے پاس ہی کھڑے رہ گئے تھے۔ ہوم سیکرٹری آگے بڑھے اور انہوں نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو دلاور،
میں نے آہستہ سے کہا۔ اوہ پرنس، یقین کریں میں اپنی مسرت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ میرے ذہن میں آپ کی متعدد تصویریں تھیں، لیکن آپ ان سب سے مختلف نکلے۔ پرنس، میں آپ کی آمد کا بے حد شکر گزار ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کا حکم میرے لیے معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ جس قدر آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ براہ کرم تشریف لائیں۔ ہوم سیکرٹری مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک مخصوص میز پر پہنچ گئے جہاں 3 افراد بیٹھے تھے۔ یہ تمام حضرات ہمارے ملک کے صنعت کاروں میں شامل ہیں۔ ہوم سیکرٹری نے تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ کاکا بھائی روئی والا ہیں، سیٹھ اکبر قدوس، سٹیل اینڈ آئرن کنگ۔ یہ سیٹھ حاجی الہی ہیں۔ میں نے باری باری سب سے مصافحہ کیا۔ اور یہ آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کھڑی ہے جس کا نام سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ہوم سیکرٹری بولے، نام تو بعد میں سن لیا جائے گا، شخصیت بذات خود بتا رہی ہے کہ وہ بہت کچھ ہے۔ سیٹھ حاجی الہی نے کہا، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں جناب۔ پرنس دلاور، ہوم سیکرٹری نے کہا، اور یہ الفاظ ان لوگوں کی سماعت پر بم کی طرح گرے۔ تینوں کھڑے ہو گئے تھے اور بے یقین نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اوہ پرنس، آپ سے مل کر تو واقعی دلی مسرت ہوئی ہے۔ سیٹھ اکبر قدوس نے دوبارہ مصافحے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ نام تو ایک تلسمی حیثیت رکھتا تھا ہم لوگوں کے درمیان، اور شاید آج اس تقریب میں شرکت ہماری خوش بختی تھی کہ پرنس سے ملاقات ہو گئی۔ آپ لوگ تشریف رکھیے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے۔ میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور وہ تینوں بھی ہاتھ ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کے انداز میں نیازمندی سی پیدا ہو گئی تھی۔ پرنس، مجھے چند لمحات کی اجازت عنایت فرمائیں گے؟ ہوم سیکرٹری نے کہا۔ ضرور ضرور، آپ مہمانوں کو ریسیو کیجیے، بلکہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ کی آمد نے ہماری تقریب کی مسرت کو دوبالا کر دیا ہے پرنس، اور آپ حضرات ان کا خیال رکھیے۔ ہوم سیکرٹری نے ان تینوں سے کہا، آپ بے فکر رہیں، پرنس ہمارے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، حاجی الہی نے کہا، اور ہوم سیکرٹری مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان سلسلہ گفتگو شروع ہو گیا۔ میں اعتراف میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ سیٹھ اکبر قدوس بولے، پرنس، میرے خیال میں یہ پہلی تقریب ہے جس میں آپ عام لوگوں کے سامنے آئے ہیں۔ میں اس کی وجہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ بس کیا عرض کروں، مصروفیات نے کچھ غیر انسانی صفات بخش دی ہیں۔ حالانکہ ایسی تقاریب اور مل بیٹھنے کے مواقع ہر شخص کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتے ہیں۔ ان میں انسان اپنی الجھنوں سے نکل کر دوسری باتیں کرتا ہے، لیکن شاید میری تقدیر میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ پرنس، آپ کو تو اسٹاف بھی بہت بڑا ہے، بے شمار سیکرٹری ہوں گے آپ کے۔ اتنا بوجھ کیوں طاری کیے ہوئے ہیں آپ خود پر؟ میں اسے بوجھ نہیں سمجھتا، بس یوں سمجھیں کہ کاروبار سے میری ذاتی دلچسپی مجھے اس قدر مصروف رکھتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہر نئی صنعت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں پرنس، آپ تو ہم صنعت کاروں کی ناک ہیں، ہم آپ کا نام بڑے فخر سے لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، میری بدقسمتی ہے کہ میں اپنی فیلڈ کے لوگوں سے ناواقف ہوں۔ پھر وہ وہاں پر موجود بڑے بڑے صنعت کاروں اور اعلیٰ افسروں کے بارے میں بتانے لگے، اور میں ایک ایک کی شکل کو اپنے ذہن کے پردوں پر نقش کرتا جا رہا تھا۔ سیٹھ جبار مجھے اب تک کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہوم سیکرٹری ایک اور شخصیت کے ساتھ ہمارے قریب آئے۔ درمیانی عمر کی یہ شخصیت اچھی خاصی باروب اور باوقار تھی۔ میرے علاوہ تینوں بھی کھڑے ہو گئے۔ اس شخصیت نے سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کیا۔ پرنس دلاور، بلا شبہ آپ ایک مقناطیسی شخصیت رکھتے ہیں، ہم سب آپ سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ آپ لوگوں نے مجھے جو عزت بخشی ہے اس کا میں شکر گزار ہوں۔ ویسے جناب، آپ سے تعارف نہیں ہو سکا۔ وزیر داخلہ، ہوم سیکرٹری نے مؤدبانہ انداز میں بتایا، اور میں نے دوبارہ بڑی گرم جوشی سے ان سے مصافحہ کیا۔ ان کی کرسی بھی وہیں لگا دی گئی اور وہ ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ آپ نے تو اس مختصر سے عرصے میں بڑی دھوم مچا دی ہے پرنس، وزیر داخلہ نے کہا۔ بس کیا عرض کروں، جو دل چاہتا ہے کرتا رہتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی بات آپ حضرات کو پسند آ گئی ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ نہیں پرنس، سرکاری حلقوں میں آپ کا ایک الگ مقام ہے، اور ہم ہمیشہ اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ آپ کے احسانات کا بوجھ کچھ کم کر سکیں، لیکن آپ اس کا موقع ہی نہیں دیتے پرنس۔ میرے لیے آپ کی محبت ہی کافی ہے، اور آپ کے الفاظ میرے دل و دماغ پر نقش ہو گئے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا مجھے صلہ مل رہا ہے۔ رسمی گفتگو جاری تھی کہ میں نے سیٹھ جبار کو دیکھا۔ وہ اپنی کار سے اتر رہا تھا، اس کے ساتھ اینجل بھی تھی۔ اب لطف آئے گا، میں نے سوچا۔ دفتن عقب سے ایک آواز ابھری۔ میں چونک پڑا۔ پرنس دلاور، میں بھی آپ کے مداحوں میں سے ایک ہوں۔ ممکن ہے آپ مجھے نہ پہچان سکیں، لیکن مداحوں کو پہچاننا ضروری نہیں ہوتا،
اور نہ ہی مداحوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے۔ ڈی آئی جی نے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ وہی ڈی آئی جی تھے جو میرے قیام گاہ پر مجھ سے ملاقات کر چکے تھے، اور شاید انہیں یقین تھا کہ میں پرنس دلاور نہیں، منصور ہوں۔ وہ چند رسمی جملے کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ میری نگاہیں پھر سیٹھ جبار کی طرف اٹھ گئیں۔ اینجل لڑکیوں میں چلی گئی تھی۔ میں نے سیٹھ جبار کو ہوم سیکریٹری کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور حاجی الہی سے اس کے کاروبار کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ یہ ہیں آج کی اہم ترین شخصیت۔ مجھے اپنے قریب ہی ہوم سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ سیٹھ جبار، آپ انہیں پہچان سکیں تو؟ میں نے ان کی طرف رخ پھیر لیا۔ سیٹھ جبار جہاں دیدہ اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بہت بری طرح چونکا تھا اور اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ ہیلو، میں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ آپ سیٹھ جبار سے واقف ہیں؟ ہوم سیکریٹری نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، شاید یہ بھی بزنس مین ہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ اور سیٹھ جبار، شاید آپ میرے مہمان کو نہیں پہچان سکے۔ ہاں، میں نہیں پہچان سکا، سیٹھ جبار گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ پرنس دلاور۔ ہوم سیکریٹری نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ سوری حضرات، وزیر دفاع تشریف لائے ہیں، میں ذرا انہیں ریسیو کر لوں۔ ہوم سیکریٹری آگے بڑھ گئے۔ میں نے سیٹھ جبار کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر پرنس۔ سیٹھ جبار نے خود کو سنبھال کر میری طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے رسمی سے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر وہ کرسی گھسیٹ کر میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ آپ نے تو کاروبار کی دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے پرنس۔ شکریہ، میں آپ سے ملاقات کا متمنی تھا۔ میری مصروفیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، آپ کی مصروفیات واقعی بہت اہم ہیں۔ مجھ سے زیادہ اس کا اندازہ اور کسے ہوگا؟ آپ کیا کرتے ہیں جبار صاحب؟ آپ کو علم نہیں؟ میرے اسٹاف کی نااہلی ہے کہ وہ غیر ضروری لوگوں کا تذکرہ مجھ سے نہیں کرتے، حالانکہ مجھے ہر چھوٹے سے چھوٹے بزنس مین سے واقف ہونا چاہیے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اب آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، بہت سے دریچے کھل گئے ہیں، اب ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لیں گے۔ حاجی الہی صاحب، آپ بھاری مشینری کے کارخانے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، آپ کو کیا الجھن درپیش ہے؟ میں نے سیٹھ جبار کو نظر انداز کر دیا۔ میری مالی حالت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی پرنس، حالانکہ میرے پاس بڑے کارآمد لوگ موجود ہیں۔ 3-4 پلانٹ بیکار پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، لاکھوں روپیہ لگے گا ان میں، حالانکہ زرعی آلات کی تیاری ملکی مفاد میں ہے۔ آپ حکومت سے قرض کیوں نہیں لے لیتے؟ میں پہلے ہی بہت مقروض ہوں، مجھے نئے قرضے نہیں مل سکتے، ابھی تو پچھلے قرضوں کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ یہ تو بہتر نہیں ہے، آپ اتنا پیسہ خرچ کر چکے ہیں، اسے کارآمد ہونا چاہیے۔ ہاں، بس تقدیر ساتھ نہیں دے رہی ہے پرنس۔ کتنا سرمایہ درکار ہوگا آپ کو؟ صحیح پیمانے پر کام کرنے کے لیے کم از کم 2 کروڑ۔ آپ کسی وقت مجھ سے رابطہ قائم کر لیجئے، آپ کی یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ اوہ پرنس، اگر آپ اس میں دلچسپی لیں تو میری مشکل حل ہو جائے گی۔ کچھ عرصے قبل اس سلسلے میں سیٹھ جبار سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن ہم متفق نہ ہو سکے۔ اوہ کیوں؟ سیٹھ صاحب میری شرکت سے متفق نہ تھے، وہ بہت کم قیمت پر یہ پلانٹ خریدنا چاہتے تھے، میری اصل لاگت سے بھی کم قیمت پر۔ میں نے انکار کر دیا۔ ارے نہیں حاجی صاحب، سیٹھ جبار بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنی بھاری مشینری کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ تیاری کریں، سرمایہ میں فراہم کروں گا۔ خدا کی قسم پرنس، حصے دار بن جائیے، پھر دیکھیے میں کیا کمال دکھاتا ہوں، حاجی الہی نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ نہیں حاجی صاحب، میں گیدڑوں کی روش اختیار نہیں کرتا، شیر کی طرح شکار کر کے کھاتا ہوں، اور پھر ملک کو ایسے غاصبوں سے پاک ہونا چاہیے جو ہر چیز پر اپنی اجارہ داری کے قائل ہوں۔ آپ پلاننگ کر کے کام شروع کیجئے، میں آپ کو سرمایہ فراہم کروں گا، اور جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں تو اس کی ادائیگی کر دیں۔ مجھے نئی زندگی مل جائے گی پرنس، میری طرف سے اس نئی زندگی کی مبارکباد قبول کریں، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ پرنس شکل و صورت کی طرح ایک حسین دل کے مالک ہیں، حاجی الہی یہ تقریب تمہارے لیے بہت ہی سود مند رہی۔ سیٹھ جبار بولا، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حاجی الہی نے کہا۔ سوری دوستوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ سیٹھ جبار اٹھ کھڑا ہوا، میں نے اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ ہوم سیکریٹری ایک ایک شخص سے میرا تعارف کرا رہے تھے۔ حاجی الہی تو میرا بندہ بے دام ہو گیا تھا، میرے پیچھے پیچھے لگا پھر رہا تھا۔ میں بھی تقریب کے شرکا میں گھل مل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سیٹھ جبار کو ڈی آئی جی کے قریب دیکھا، وہ میری طرف دیکھ کر کوئی بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنا تحفہ ہوم سیکریٹری کی بیٹی کو پیش کیا، ہیروں کا نیکلس تھا۔
یہ بہت قیمتی ہے پرنس، میں اس کا اہل نہیں ہوں، ہوم سیکرٹری بولے۔ اس کے عوض کسی معاملے میں آپ سے ناجائز اعانت چاہوں تو یہ تحفہ میرے منہ پر مار دیجیے گا، میں نے کہا۔ سیٹھ جبار بھی قریب ہی موجود تھا۔ اوہ نہیں پرنس، آپ ایک باوقار شخصیت ہیں۔ اسی وقت اینجل نے مجھے دیکھا۔ بیٹی کی کیفیت بھی باپ سے مختلف نہیں ہوئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے گھورنے لگی۔ پھر میں نے اسے کھسکتے دیکھا۔ وہ سیٹھ جبار کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ میں دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ اس تقریب میں شریک ہو کر مجھے مسرت ہوئی تھی۔ نوجوان ایک طرف سمٹ گئے، بزرگوں نے الگ نشست جما لی۔ دوسری طرف موسیقی کا پروگرام شروع ہو گیا۔ میں وزیر دفاع اور دوسری اہم شخصیتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دفتن 3-4 لڑکے اور لڑکیاں میرے پاس پہنچ گئیں۔ ایک نوجوان نے جھک کر شوخی سے پوچھا، معاف کیجیے گا پرنس، آپ کی عمر کیا ہے؟ میرے قریب بیٹھے ہوئے تمام لوگ چونک کر اس گستاخ کو دیکھنے لگے۔ اس کا حساب کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی دوست۔ حساب تو ہو گیا پرنس، نوجوان نے کہا۔ وہ کیسے؟ آپ نے بزرگانہ لہجہ اختیار کرنے کے باوجود مجھے برخوردار یا بیٹا نہیں کہا پرنس۔ میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری تفریحات میں شریک ہوں، نوجوان لجاجت سے بولا۔ اوہ نہیں بیٹے، پرنس کو مجبور مت کرو، ایک شخص نے کہا۔ نہیں چچا جان، اسے کوئی سرکاری یا کاروباری محفل نہ بنائیں، ہمیں اجازت دے دیں۔ چلو بھائی، ہم تو سب کے ہیں، میں نے کہا اور اٹھ کر نوجوان کے ساتھ ہو لیا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور موسیقی، جو ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی، پھر شروع ہو گئی۔ رقص کا پروگرام تھا، تصویریں بنائی جا رہی تھیں، بے شمار تصویریں میرے ساتھ بنائی گئیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک الگ تصویر بناؤں گی پرنس، اینجل نے آگے بڑھ کر کہا۔ آپ کو یقیناً اس کے لیے ہدایت ملی ہوگی، ضرور بنوائیے، میں نے کہا تو اینجل ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر وہ میرے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ کسی نوجوان کے ساتھ یہ تمہاری پہلی تصویر ہوگی اینجل، ہوم سیکرٹری کی بیٹی نزہت نے کہا۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس دوران میں تصویر بن گئی، لیکن اینجل بدحواس نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ عجیب سی کیفیات کا آئینہ دار تھا اور میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہاں بھی مجھ سے طرح طرح کے سوالات کیے گئے۔ پرنس، کیا آپ کسی ریاست کے مالک تھے؟ ہاں۔ کیا اب نہیں ہیں؟ نہیں۔ کیا نام تھا اس کا؟ گھر، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میرا گھر ہی میری ریاست تھی۔ کیا یہ جواب عجیب نہیں ہے پرنس؟ ممکن ہے آپ کو محسوس ہوا ہو، لیکن میں نے سچ کہا ہے۔ محبتیں نام تخلیق کرتی ہیں، میں صرف نام کا پرنس ہوں، باقی سب کچھ میرا کاروبار ہے جس نے اس نام کو استحکام دے دیا ہے۔ لیکن آپ نے لفظ تھی استعمال کیا ہے پرنس، کیا اب آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ اب میرا مکان ہے، ریاست غاصبوں نے غصب کر لی، میں نے جواب دیا۔ اس کے پس منظر میں کوئی کہانی ہے؟ ہاں، وہ میری اپنی کہانی ہے۔ ہمیں یہ کہانی معلوم نہیں ہو سکتی پرنس؟ نہیں، میں کہانیاں نہیں سناتا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی وقت رقص کے لیے موسیقی شروع ہو گئی اور ساتھیوں کا انتخاب کیا جانے لگا۔ مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ میں نے رقص کیا۔ پھر اینجل میری ہم رقص بنی، وہ میرے ساتھ فلور پر آ گئی۔ میں نے تو آپ کو سولی پر دیکھا تھا، وہ لہراتی ہوئی بولی۔ بڑی جلاد فطرت معلوم ہوتی ہیں آپ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکل منصور ہیں آپ؟ اب تک کتنے منصور سولی پر چڑھائے ہیں آپ نے؟ میں نہیں سمجھی۔ سمجھا تو میں بھی نہیں ہوں۔ ہم پہلے کبھی نہیں ملے؟ شاید آپ کو یاد ہو۔ ہاں، مجھے آپ کی شکل پہچانی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بات بتائیں گے آپ؟ ضرور پوچھئے۔ کیا بہت پہلے کبھی آپ ہماری کوٹھی پر آئے تھے؟ ماضی صرف دل میں رکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ گویا آپ آئے تھے۔ آپ کے احسانات آپ جانیں۔ آپ اعتراف نہیں کریں گے؟ میں انکار بھی نہیں کر رہا۔ عجیب الجھے ہوئے جواب دے رہے ہیں آپ۔ میں یہ سب کچھ خلوص سے پوچھ رہی ہوں۔ آپ کے خلوص کی کسوٹی کیا ہے؟ جو آپ منتخب کریں۔ صحیح جواب دیں گی؟ کوشش کروں گی۔ مجھے دیکھ کر آپ نے اپنے ڈیڈی سے کیا کہا تھا؟ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے ہاں ایک ڈرائیور ہوتا تھا، آپ سے بے حد مشابہ۔ اس سے ڈیڈی کے کچھ اختلافات ہو گئے، ڈیڈی نے اس کے خلاف کچھ کارروائی بھی کی تھی، پھر نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا۔ طارق صاحب شدید زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے تفصیل نہیں معلوم۔ آپ اس ڈرائیور سے اس قدر مشابہ ہیں کہ مجھے آپ کو دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے ڈیڈی سے یہی کہا تھا۔ پھر آپ کے ڈیڈی نے کیا کہا؟ یہی کہ میں آپ کے قریب ہونے کی کوشش کروں اور میرے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ ہاں، ڈیڈی نے یہ بھی کہا تھا۔ آپ نے پوچھا نہیں کیوں؟ اس کا موقع نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ ڈیڈی بھی میری طرح حیران ہوں گے۔
آپ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں اینجل، میرے جیسے تو آپ کے ڈرائیور ہیں۔ دیکھیے پرنس، آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ برا نہیں مانیں گے۔ میں نے صاف صاف آپ کو بتا دیا ہے۔ جس شخص کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ بہت سیدھا سادہ انسان تھا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے جو ڈیڈی نے خفیہ طور پر کہا تھا۔ اب تو آپ کے ڈیڈی ناراض ہوں گے، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہمارے درمیان کوئی رنجش نہیں ہے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکے گی، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کیا ہیں۔ کیا ہوں میں؟ بہت بڑے اور مصروف آدمی۔ بڑے بڑے لوگ آپ کے راستے میں بچھے جا رہے ہیں، یہ ان کا قصور ہے، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ سے دوبارہ ملاقات میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہوگی، میں نے کہا۔ میں آپ کو فون کروں گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ فرمائیے۔ یہ ملاقاتیں صرف میرے اور آپ کے درمیان رہیں گی، آپ کے ڈیڈی کو ان کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مجھے اجازت ہی کب دیں گے؟ اینجل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی اثنا میں ایک اور لڑکی میرے قریب آ گئی تو اینجل مجھ سے دور ہو گئی۔ میں اس کے الفاظ کو پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اپنے باپ کی کارروائیوں سے بے خبر ہے، یا پھر وہ اپنے باپ کے ایما پر چال چل رہی ہے؟ بہر صورت اگر وہ ایسا کر بھی رہی ہے تو میں اسے کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دوں گا۔ نوجوانوں کے ہنگامے کا دور ختم ہوا تو ہم ڈنر ٹیبل پر پہنچ گئے۔ یہاں بھی تمام بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ تھے۔ ہوم سیکرٹری نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، پرنس، یہاں آپ کی سطح سے کچھ نیچی باتیں بھی ہوئی ہوں گی، امید ہے آپ انہیں محسوس نہیں کریں گے۔ آپ نے جس طرح میری اس تقریب کو رونق بخشی ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ انسان کی کوئی سطح نہیں ہوتی محترم، وہ خود اپنی سطح مقرر کر لیتا ہے، ورنہ وہ ہر قسم کے ماحول اور حالات میں خود کو ڈھال لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کے افکار بھی آپ کی شخصیت ہی کی طرح بلند ہیں۔ مجھے آپ سے مل کر دلی مسرت ہوئی ہے۔ ڈنر کے بعد میں نے ان سے اجازت چاہی تو سیٹھ جبار میرے قریب پہنچ گیا۔ پرنس، اب تو آپ نے اپنی ترسیمی شخصیت کا خول توڑ ہی دیا ہے۔ اس بات کے امکانات روشن ہیں کہ اب آپ پبلک مقامات پر بھی نظر آ جایا کریں گے، تو پھر کیوں نہ آپ میری طرف سے ایک دعوت قبول کر لیں۔ غور کروں گا مسٹر جبار، دراصل ہم لوگوں کے معاملات بھی کاروباری ہوتے ہیں، ہمارے ہونٹوں پر سجی ہوئی مسکراہٹ بھی قیمت رکھتی ہے۔ اگر مجھے آپ سے کچھ لینا ہوگا تو یقینی طور پر آپ کی محفل میں شرکت کروں گا۔ میری اس بات پر آس پاس کھڑے ہوئے لوگ ہنسنے لگے اور سیٹھ جبار خجل سا ہو گیا۔ ویسے میں بھی کچھ مصروفیات رکھتا ہوں اور یہ سب حضرات جانتے ہیں کہ میں صرف خاص ہی محفلوں میں شرکت کرتا ہوں۔ بہرحال اس محفل میں شرکت میرے لیے کارآمد ثابت ہوئی، کیونکہ مجھے جس کی تلاش تھی وہ مل گیا۔ یعنی؟ میں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ معنی خیز انداز میں ہنستا ہوا پلٹ گیا۔ میں بھی حقارت آمیز انداز میں مسکراتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ آج کا یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا تھا اور کئی نئی راہیں کھل گئی تھیں۔ رات کو 3 بجے تغلو خان کا فون موصول ہوا تھا۔ فون اگر تغلو خان کا نہ ہوتا تو فینی اس وقت مجھے جگانے کی کوشش کبھی نہ کرتی۔ ہیلو تغلو خان، میں پرنس دلاور بول رہا ہوں۔ مجھے بڑی بے چینی سے تمہارے فون کا انتظار تھا۔ یہاں قیامت آئی ہوئی ہے پرنس۔ کیا آج آپ کسی تقریب میں شریک ہوئے تھے؟ کیا سیٹھ جبار سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ ہاں، بس واپس آتے ہی سیٹھ جبار پر دورے پڑنے لگے۔ اسی وقت چمن کو بلایا گیا، وہ اس وقت بھی کوٹھی میں موجود ہے۔ شہباز فورترے کی بھی شامت آ گئی، بڑی لان تان ہوئی ہے اس پر، اور اسے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس کی یہی کارکردگی رہی تو اسے اس کی حیثیت سے محروم کر دیا جائے گا، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ حیثیت سے محروم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی چھین لی جائے گی۔ ہر اس جگہ منصور کو تلاش کیا جا رہا ہے جہاں اس کے ملنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ شاید اس تقریب میں آپ کی تصاویر بھی اتاری گئی تھیں۔ فوری طور پر ان کے پرنٹ تیار ہو کر آ گئے ہیں اور ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ ہر شخص سے تصدیق کرائی جا رہی ہے کہ یہ منصور ہے یا پرنس دلاور۔ کڑیاں ملانے کے لیے بہت سے ممالک کو کیبل دیے گئے ہیں اور معلوم کیا جا رہا ہے کہ منصور کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ چمن بیچارے کی تو بڑی بری طرح شامت آئی ہے، کیونکہ منصور کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے وہی گیا تھا۔ مجھے بھی آپ کے کئی پرنٹ دیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے اس جگہ سے جہاں آپ کسی زمانے میں مقیم تھے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ پرنس دلاور نے آج تک سیٹھ جبار کے خلاف جو کچھ کیا ہے اس کی فائلیں منگوا کر نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ویری گڈ۔ ویسے یوسف کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا تغلو خان؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ یوسف کو چھڑا لیا گیا ہے۔ عدنان سے اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ؟ نہیں پرنس، اس وقت تکلیف دینے کی معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ کل دن میں کسی بھی وقت مجھے موقع نہیں ملے گا۔ اگر کوئی خاص بات ہوئی تو موقع ملتے ہی اطلاع دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ میں جانتا ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ اوکے پرنس، میرے خیال میں کام اب صحیح طور پر شروع ہوا ہے۔ سیٹھ جبار پرنس دلاور کی طرف سے پریشان ضرور تھا اور اپنے نقصانات پر تل ملا بھی رہا تھا، لیکن آپ سے ملاقات کے بعد اس کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے
اور وہ آپ کو پہچان چکا ہے۔ پہچاننا ہی تھا۔ بہرطور میں اسے ذہنی مریض بنا دوں گا، اس کی وہ حالت کر دوں گا کہ وہ کتوں کی طرح سڑکوں پر بھونکتا پھرے گا۔ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، تغلق خان نے کہا اور فون بند کر دیا۔ سیٹھ جبار اب چین سے نہیں بیٹھے گا، میں نے سوچا، لہٰذا مجھے بھی اب اپنے کام کی رفتار تیز کر دینی چاہیے۔ صحیح معلومات حاصل ہو جائیں تو اس سلسلے میں نئے محاذ کھولوں گا۔ بہرطور یہ سب باتیں صبح سوچنے کی تھیں، اس لیے میں اطمینان سے لیٹ گیا۔ دن رات دونوں ہی ہنگامہ خیز تھے۔ صبح سب سے پہلے میں نے پروفیسر شیرازی کو فون کیا، ان سے راشدہ کی شادی کی تیاری کے سلسلے میں باتیں کی۔ 11 بجے عدنان سے فون کے ذریعے صورتحال معلوم کی۔ لطف آ گیا ہے پرنس، پہلی ہی پارٹی کو ہم 80 لاکھ روپے سے کاٹ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ عارف توصیف کا نام تو آپ کے ذہن میں ہوگا، یہ شخص بڑے گھناؤنے جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ میں نے اس پر کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ 1 کروڑ کے بدلے میں نے اس کے کاغذات اسے واپس کر دینے کی پیشکش کی تو اس کی حالت خراب ہو گئی، گڑ گڑانے لگا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ تگڑی آسامی ہے اور اتنی رقم دے سکتا ہے۔ اگر پارٹیاں اسی شرافت سے ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہیں تو ہمارا مسئلہ بخیر و خوبی حل ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن ہر کام نہایت ہوشیاری سے ہونا چاہیے عدنان۔ ہم اس وقت چومکھی لڑ رہے ہیں، سب کو اپنے خلاف کر کے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ مطمئن رہیں پرنس۔ بھائی میں تم سے زیادہ مطمئن اور کس سے ہو سکتا ہوں؟ کوئی خاص بات ہوئی تو آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کروں گا۔ اوکے، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ فی الحال ارد گرد کے حالات تسلی بخش تھے۔ جو کام ہو رہا تھا اس میں تسلی بخش کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ 12 بجے سیٹھ حاجی الہی کا فون موصول ہوا۔ پرنس، آپ کا خادم بول رہا ہوں۔ فرمائیے حاجی صاحب۔ ساری رات سو نہیں سکا پرنس، چھوٹا آدمی ہوں لہٰذا دل بھی چھوٹا ہے۔ برا نہ مانیے گا، کل ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی کیا وہ سنجیدگی پر مبنی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے حاجی صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا عرض کروں، آپ نے ایسی بات کہی ہے جو آج تک ایک بزنس مین نے دوسرے بزنس مین سے نہیں کہی۔ حاجی صاحب، زندگی میں بہت سے مراحل آتے ہیں، کاروبار تو صرف زندگی کی ضرورت ہے، اس کے لیے نیندیں حرام کرنا اچھی بات نہیں۔ آپ کے خیال میں بدن کا کون سا عضو سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ میرے خیال میں تو بدن کا کوئی عضو بھی سستا نہیں ہے، حاجی صاحب بولے۔ ٹھیک کہا آپ نے، لیکن ان میں زبان بہت نمایاں ہے، جو کچھ اس سے ادا ہوتا ہے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا، حاجی صاحب الجھی ہوئی سانسوں کے درمیان بولے۔ بالکل، میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن سیٹھ جبار کی یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری کہ وہ دولت کے بلبوتے پر دوسروں کی روزی چھین لینا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل بھی ہوگا۔ آپ اپنی تیاری مکمل کر کے میرے دفتر سے رابطہ قائم کر لیں، میں ہدایت دے دوں گا۔ کاغذات تو بہت دنوں سے تیار پڑے ہیں، 50 لاکھ ایڈوانس کی ضرورت ہے تاکہ سودا پکا کر لیا جائے۔ کسی آدمی کو بھیج کر ایڈوانس کا چیک منگوا لیں۔ میں خود پہنچ رہا ہوں۔ میرے دفتر؟ جی بہت بہتر۔ اس سلسلے میں کوئی ضمانت بھی دینی ہوگی؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ بتائیے پرنس، کیا ضمانت دوں؟ اپنی دوستی اور خلوص کی۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور سائمہ روشن علی کو اس سلسلے میں ہدایت جاری کر دی۔ میں سیٹھ جبار کو ہر مرحلے پر شکست دینا چاہتا تھا۔ شام تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ رات کو دل نہ مانا تو میں بھیس بدل کر پروفیسر شیرازی کے ہاں پہنچ گیا۔ حسینہ کہیں سے ڈھولک لے آئی تھی اور نہ جانے کیا کیا گا رہی تھی۔ بہروز، سرخاب اور گل بھی اس کے ساتھ شامل تھیں۔ مجھے دیکھ کر سب جھیم گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے کیوں؟ سرخاب نے پوچھا۔ آپ لوگوں کے درمیان صرف میں اجنبی ہوں۔ وہ کیسے جناب؟ آپ لوگ گاتے گاتے رک جو گئیں۔ یہ تو بھیا کا احترام ہے۔ تو پھر میں جا رہا ہوں، بلا وجہ آپ کو پریشان کیا۔ جی نہیں، اب احترام وحترام نہیں کیا جائے گا۔ آئیے آپ بھی گائیے۔ چل حسینہ، ڈھولک بجا، سرخاب بولی اور حسینہ پھر ڈھولک پیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر میں پروفیسر شیرازی کے پاس پہنچ گیا۔ بھائی منصور، سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جان بوجھ کر خوشیوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اب مجھے دیکھو، کروڑوں روپیہ تھا میرے پاس، لیکن اس کے باوجود تنہا، خاموش اور گھٹی گھٹی زندگی گزار رہا تھا۔ ہم باپ بیٹی کے درمیان بھی صرف رسمی سا رشتہ رہ گیا تھا۔ حقیقی زندگی تو یہ ہے، چھوٹی چھوٹی معصوم مسرتیں زندگی میں کتنا اضافہ کرتی ہیں، یہ فلسفے کی کتابیں نہ بتا سکیں۔ تم میری صحت دیکھ رہے ہو؟ ہاں، آپ پہلے سے اچھے نظر آتے ہیں۔ تمہارا فلسفہ اپنانے کے بعد یہ آپ کی عظمت ہے پروفیسر۔ عظمت؟ او ہاں، عظمت کی طرف سب تیاریاں مکمل ہیں نا؟ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ نہیں۔ آپ نے اسے فون نہیں کیا؟ نہیں بھائی، میں بیٹی والا ہوں، زیادہ خوشامد نہیں کرنا چاہتا لڑکے والوں کی۔ پروفیسر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ تمہارے معاملات کیسے جا رہے ہیں؟ بس آپ کی دولت لٹا رہا ہوں۔ لٹا دو اس منحوس شے کو،
جس نے ہماری ذات پر تسلط جما کر ہمیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم کر رکھا تھا۔ پروفیسر نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ میں عقیدت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ بتاؤ صورتحال کیا ہے؟ بہت مناسب، میں آپ کو ہوم سیکرٹری کے ہاں کی تقریب کی رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ پروفیسر شیرازی نے چونک کر پوچھا۔ میں اس تقریب میں پرنس دلاور کی حیثیت سے شریک ہو چکا ہوں۔ ارے واہ، گویا پرنس دلاور منظر عام پر آ گئے۔ آپ تو بالکل الگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں ان معاملات سے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر کارروائی سے آپ باخبر رہیں۔ میں نے کہا، دیکھو بھائی، ہم تو اپنا فرض ادا کر کے گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ تمام اختیارات تمہارے حوالے کر دیے ہیں۔ جو لوگ میں نے تمہیں دیے ہیں ان پر مجھے اعتماد ضرور ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے تمہارے حق میں بہتر کریں گے۔ میں نے سخت جستجو کے بعد ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم ان میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری محسوس کرو تو مجھے اس سے آگاہ کر دینا، میں خود دیکھ لوں گا۔ باقی رہا باقی معاملہ تو دیکھو بیٹے، میں تم سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ اب میں ایک نہیں بلکہ تین بیٹیوں کا باپ ہوں۔ ایک بہن بھی ہے میری جس کا نام گل ہے، اور مجھے اپنی اس چھوٹی سی فیملی کو سنبھال کر ایک گوشے میں بیٹھنا چاہیے۔ تمہارے معاملات سے بالکل الگ رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے معاملات سے بالکل بے تعلق ہو چکا ہوں۔ آپ کا یہ خیال درست ہے، میں آپ کی اس بات سے بھی بالکل متفق ہوں۔ آپ ان معاملات سے علیحدہ رہیں۔ بہرطور ہوم سیکرٹری کے بے حد اصرار پر مجھے ان کی تقریب میں شرکت کرنی پڑی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس تقریب میں شریک ہو کر میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ہاں سناؤ، پروفیسر شیرازی نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا اس تقریب میں سیٹھ جبار بھی موجود تھا؟ جی ہاں۔ ویری گڈ، تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ جی ہاں ہوئی۔ بھائی ذرا تفصیل سے بتاؤ سب کچھ، تم نے تو مجھے متجسس کر دیا ہے۔ پھر میں نے تفصیل سے انہیں اس تقریب کے بارے میں بتایا۔ پروفیسر شیرازی نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ اب ان کی سنجیدہ طبیعت میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ اب وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر خوش ہوتے، بچوں کی طرح کہے لگاتے تھے۔ ان کی فطرت ہی بدل گئی تھی۔ باخدا بعض اوقات بہت ہی نایاب ہیرے مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ تمہارے ذہن کی پوشیدہ صلاحیتیں اس طرح ابھر کر سامنے آئیں گی۔ میں تمہاری کارروائیوں سے بے حد مطمئن ہوں، پروفیسر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس میں آپ کی ذاتی کاوشوں کو بہت بڑا دخل ہے، میں نے انکسار سے کہا۔ میں اپنے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو بھائی۔ پروفیسر، یہ حیثیت، یہ دولت، سب کچھ میرے لیے بے معنی ہے۔ میں منصور ہوں، ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والا، اسی حیثیت سے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب آپ کی امانت ہے جسے آپ نے ایک مقصد کے تحت میرے سپرد کیا ہے۔ وہ مقصد پورا ہونے کے بعد میں اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ پروفیسر نے میری کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس سلسلے میں مجبور نہیں کروں گا منصور۔ میں جانتا ہوں کہ انسان ہمیشہ اپنی ذات میں مکمل ہوتا ہے، اپنے آپ میں زندہ رہتا ہے۔ اگر تم اتنے بلند نہ ہوتے تو میں بھی تمہارے لیے اتنی بلندیوں کا تعین نہ کرتا۔ تم خود مختار ہو، میں تمہیں کسی سلسلے میں مجبور نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر، میں آپ سے اسی بات کا متوقع تھا۔ ٹھیک ہے منصور، ہونا بھی یہی چاہیے۔ جب میں نے اس لعنت سے نجات حاصل کر لی ہے تو میں تمہیں کیوں اس دلدل میں پھنسا رہنے دوں؟ جو کچھ ہے اسے ان لوگوں میں تقسیم کر دینا جو مستحق ہوں۔ یہ ان کی ملکیت ہے، ہماری نہیں۔ ہاں، ہمیں اپنی گزارنے کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ ہم اپنے پاس ضرور رکھ لیں گے۔ پروفیسر، آپ نے سرخاب کے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ میں نے پوچھا۔ بھائی میں کیا سوچوں، تم بتاؤ، تم اس کے بھائی ہو۔ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے میری خواہش تھی کہ سرخاب بھی میری زندگی میں وہ مقام حاصل کر لیتی جو ہر لڑکی کا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ضدی ہے۔ اس کی یہ ضد ایک پرخلوص جذبے پر مبنی ہے۔ ہم اس سے اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ کاش سرخاب مان جاتی۔ بہرطور میں کوشش کروں گا، جیسے مناسب سمجھو۔ ویسے ابھی وقت ہے منصور، ابھی اس کی عمر پریشان کن مراحل میں داخل نہیں ہوئی، پروفیسر نے کہا۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اپنی قیام گاہ پر پہنچا تو وہی سناٹا، خاموشی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے بیڈ پر لیٹ کر میں طرح طرح کے خیالات میں الجھا رہا۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی نے سہارا دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ہیلو، پرنس دلاور سے ملنا چاہتی ہوں۔ فینی رات کو سونے سے قبل میرا فون ڈائریکٹ کر دیتی تھی۔ میں اس کو پہچان نہیں سکا تھا۔ کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ میں نے پوچھا۔ ذاتی کام ہے، براہ کرم ذرا انہیں زحمت دیجیے گا۔ میں پرنس دلاور ہی بول رہا ہوں۔ کیا واقعی؟ جی، آپ کون ہیں؟ پہچانیے تو جانے۔ معافی چاہتا ہوں، اتنی دیر سے پہچاننے کی ہی کوشش کر رہا تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بدنصیبی ہے ہماری، کچھ آوازیں اس قابل نہیں ہوتیں کہ انہیں یاد رکھا جائے۔ اینجل؟ میں نے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے بالکل ہی مایوس نہیں کیا۔ اوہ مس اینجل، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت خراب،
اینجل نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بس آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ مزاج اچھے نہیں ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھئے۔ تو پھر بتا دیجئے۔ میں جب بھی آپ کے بارے میں سوچتی ہوں تو متضاد کیفیات کا شکار ہو جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے بری طرح نظر انداز کیا ہے پرنس دلاور۔ میں خود بھی اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں کہ فضول قسم کی دوستیاں بڑھاؤں، لیکن انسان ہوں، کبھی دل چاہتا ہے کہ کسی سے دوستی کی جائے۔ آپ کی شخصیت تو میرے لیے بے حد پراسرار ہے۔ میں نے جتنا آپ کے بارے میں سوچا الجھتی چلی گئی۔ آپ کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے۔ میری اس سے زیادہ ملاقات تو نہیں رہی، لیکن آپ کو دیکھتے ہی میں نے اپنے دل میں محسوس کیا تھا۔ عجیب سی تمکنت تھی اس کے انداز میں، عجیب سے تیور تھے۔ وہ تیور مجھے ہمیشہ یاد رہے۔ پھر اڑتی اڑتی خبریں سنی گئیں کہ منصور کی حالت تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ ایک آدھ بار میری اس سے ملاقات بھی ہوئی، اس انداز میں کہ وہ ڈیڈی کے عتاب کا شکار تھا۔ میں اس کے لیے اپنے دل میں صرف ہمدردی ہی محسوس کر سکی۔ میں نے ایک دو بار ڈیڈی سے دبی زبان سے پوچھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، لیکن ڈیڈی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ میں ان کے کاروباری معاملات میں مداخلت نہ کروں جب تک کہ وہ خود پسند نہ کریں۔ لیکن پرنس، آپ کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، اور اس کی تصدیق بھی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیسے مس اینجل؟ کیا سارے سوالات مجھ سے ہی کیے جائیں گے؟ خود کچھ نہیں بتائیں گے کیا؟ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ واقعی منصور ہیں؟ جی، آپ کا ڈرائیور۔ اوہ نہیں، پلیز دیکھیے، میں آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتی۔ جو بات تھی میں نے آپ کو بتا دی، اور میں نے بھی آپ کی صاف گوئی کا برا نہیں مانا مس اینجل۔ تو پھر بتا دیجئے نا۔ مس اینجل، آپ چاہیں تو مجھے منصور سمجھ سکتی ہیں۔ بھلا میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں؟ نہیں بھائی، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میرے لیے بہت پریشان کن ہے۔ کیا مطلب؟ ڈیڈی پر نہ جانے کیا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ انہیں چاروں طرف منصور کے بھوت نظر آ رہے ہیں۔ مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ تم بتاؤ وہ منصور ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ڈیڈی، اس کی شکل و صورت تو وہی ہے، بلکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پرنس کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو ڈیڈی سے کہا تھا کہ یہ شخص منصور سے بے حد مشابہ ہے۔ بہرطور یہاں آپ کے بارے میں بڑی شد و مت سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ڈیڈی بے خوابی کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں نے گزشتہ رات بھی انہیں جاگتے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ دن بھر اپنے کمرے میں رہے، دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں آئے، اور اس وقت بھی جاگ رہے ہیں۔ ان کے کمرے میں تیز روشنی ہے۔ اپنے کمرے میں آتے ہوئے میں نے ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ میز پر کاغذات پھیلائے بیٹھے ہیں، سامنے فون رکھا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے منٹ پر کسی نہ کسی کو رنگ کرتے ہیں۔ یہ کیا سلسلہ ہے پرنس؟ پلیز مجھے بتا دیجئے۔ مس اینجل، آپ یہ ساری باتیں مجھے بتا رہی ہیں؟ اگر آپ کے ڈیڈی میری وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کو مجھ سے اتنا رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پرنس، سچائی کے قائل ہیں آپ؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ سچائی بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو قائل کر دیتی ہے۔ اگر میں کچھ کہوں تو آپ مجھے ذلیل تو نہ سمجھیں گے؟ آپ کچھ بھی کہیے، یہ وعدہ ہے کہ کبھی آپ کی بات کو برا نہیں سمجھوں گا، میں نے مکاری سے کہا۔ تو پرنس، خواہ آپ منصور ہوں یا دلاور، میں اس سے قطع نظر اپنے دل و دماغ میں آپ کے لیے جگہ پاتی ہوں۔ میں اینجل کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ کیا در حقیقت سیٹھ جبار کی بیٹی اتنی ہی سادہ دل ہے جتنا خود کو ظاہر کر رہی ہے؟ یہ فیصلہ کرنا اتنی جلدی ممکن نہیں تھا۔ ہیلو پرنس، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہاں اینجل، میں سن رہا ہوں۔ آپ نے میری بات کا برا تو نہیں مانا؟ مرد ان باتوں کا برا نہیں مانتے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی حیثیت عام مردوں سے بالا تر ہے۔ وہ کس طرح؟ میں عرض کرنا چاہتی ہوں پرنس، آپ جس قدر پرکشش اور سحر انگیز شخصیت کے مالک ہیں، اس کے تحت میرے خیال میں ہر دل پھینک لڑکی آپ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ مجھ میں کوئی خاص بات ہے، بس جذبات ہیں۔ میں منصور کو نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ پھر جب آپ منصور کی شکل میں میرے سامنے آئے تو میرے ذہن کی گہرائی سے وہی کلبلاہٹیں سر ابھارنے لگیں، اور میں آپ تک پہنچ گئی۔ میں نے انتظار کیا اور سوچا کہ ممکن ہے میری ذات میں کوئی ایسی خوبی ہو یا میری بات میں سچائی ہو تو آپ مجھے فون کریں گے، لیکن میں جان گئی ہوں کہ میں ان میں سے نہیں، چنانچہ میں خود ہی آپ کو فون کر بیٹھی۔ اینجل خاموش ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ سیٹھ جبار سے میری نفرت اس قدر گہری تھی کہ میں اس کے خاندان کے کسی فرد کو بھی اپنے جذبات میں شامل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اینجل جو کچھ کہہ رہی تھی وہ اس کی ذات کی عکاسی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اپنے باپ سے کس قدر متاثر ہے۔ بہرحال میں اسے نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا، حالانکہ میری نفرت کے سائے یہ سمت بھی اختیار کر سکتے تھے کہ اگر امی اور فریدہ سیٹھ جبار کی وجہ سے دربدر ہیں تو میں اس کی بیٹی کو اپنا شکار کیوں نہ بناؤں۔ لیکن میں مجبور تھا۔ میری فطرت میں یہ غلاظت نہیں تھی۔ میرے ذہن میں
اس انتقامی جذبے نے کبھی سر نہیں ابھارا تھا۔ آپ بار بار کہیں کھو جاتے ہیں پرنس، کیا میں آپ کی نگاہ میں کوئی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی؟ مس اینجل، میں سچائی کے ساتھ آپ سے جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں ممکن ہے آپ پسند نہ کریں۔ شاید میں اتنا ظرف پیدا کر سکوں کہ سچائی کو ناپسند نہ کروں، اینجل نے جواب دیا۔ تو سنیں مس اینجل، سیٹھ جبار میرے کاروباری حریف ہیں۔ کاروباری طور پر ہمیں ایک دوسرے سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ کے والد کو نقصان پہنچے گا تو یقیناً آپ اس سے متاثر ہوں گی۔ کیا اس وقت آپ اپنے والد سے انحراف کر سکیں گی؟ میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں ان سے الگ رہ سکوں۔ انہوں نے خود ہی مجھے اپنے معاملات سے الگ رکھا ہے۔ کاروبار میں نفع و نقصان کی باتیں وہ جانیں اور آپ جانیں۔ اگر ذاتی طور پر ہمارا تعلق رہے تو کیا حرج ہے پرنس؟ ہاں، ہم ذاتی طور پر اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے والد کے لیے میرے خلاف معلومات کا ذریعہ بنو، میں نے کہا۔ نہیں پرنس، ہماری دوستی صرف ہماری ذات تک محدود رہے گی۔ اگر میں مکر و فریب سے کام لیتا اینجل تو اس وقت تم سے وعدہ کر لیتا۔ بہرطور میں تمہاری ان باتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اگر مناسب سمجھو تو کبھی کبھی مل لیا کرو، لیکن اس بات کو بھی ذہن نشین کر لو کہ یہ ملاقاتیں خفیہ ہونی چاہیے۔ وعدہ، اینجل نے مسرور لہجے میں کہا۔ تو پھر کب مل رہے ہیں پرنس؟ اس کا تعین بھی آپ ہی کر لیں۔ نہیں، آپ جہاں اور جس وقت کہیں گے میں پہنچ جاؤں گی۔ آپ کا کوئی ذاتی فون نمبر ہے؟ جی ہاں، نوٹ کر لیجئے، اینجل نے جواب دیا اور ایک ٹیلی فون نمبر مجھے بتا دیا جسے میں نے ذہن نشین کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں رنگ کر کے آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ میں انتظار کروں گی، میں نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ میرے ذہن میں سناٹے در آئے تھے، دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کے الفاظ سچائی کا مظہر تھے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ عجیب سی کشمکش تھی ذہن میں۔ پھر میں نے طارق کے الفاظ دہرائے، ہر شخص سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے اور بعد میں دوسرے کے بارے میں۔ جو شخص دوسروں کے لیے پہلے سوچنے لگے وہ نقصان میں رہتا ہے۔ میرے ذہن میں گڑگڑاہٹ سی ہونے لگی۔ اینجل اگر سیٹھ جبار کی کوٹھی میں میری اعلی کار بن جائے تو اس سے مضبوط اور محفوظ مخبر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب اس کا تعلق میرے دشمن سے ہے اور مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو ایسے موقع پر مجھے جذبات کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ میرے اندر وہ منصور بیدار ہو گیا جو قتل و غارت گیری کا خواہاں تھا، جسے دنیا کی ہر شے سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، جس سے اس کا گھر اور اس کی ماں بہن چھین کر دنیا میں یکا و تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اور دماغ میں صرف آگ ہی آگ بھری تھی، اور اس آگ میں صرف نفرت اور مکاری کے پھول ہی کھل سکتے تھے۔ میں نے اینجل سے جو وعدہ کیا تھا وہ مصلحت کے زیر اثر تھا۔ میں دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا